السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 249 249 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پس جب فاصلہ نکلا طالوت بالجنودی اپنے لشکروں کے ساتھ قالا تو اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آزمائش کرے گا تمہاری بنہر ایک نہر سے فمن پس جس نے شاربہ منہ پی لیا اس سے فلیسا پس وہ نہیں ہے منی مجھ سے ومن اور جس نے لم یطعمہ اس کو نہ چکھا فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا سوائے اس کے من اغترف جو چلو بھر لے غرفتن ایک چلو بیدیہ اپنے ہاتھ سے فشربوا پس پی لیا منہ اس سے الا قلیلا سوائے چند ایک کے منہم ان سے فلما پس جب جاوزہ اس کے پار ہوئے ہوا وہ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ قالوا تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم نہیں طاقت ہمارے لیے آج بجالوت جالوت کے وجنودہ اور اس کے لشکروں کے قال الذین تو کہا ان لوگوں نے یظنون کہ جو یقین رکھتے تھے انہم کہ وہ ملاق اللہ اللہ سے ملنے والے ہیں کم کتنی ہی من فئۃ قلیلۃ چھوٹی جماعتیں غالبت فئۃ کثیرہ غالب آئیں بڑی بڑی جماعتوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ اور اللہ تعالی ہے مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اس سے نہ چکھے وہ میرا ساتھی ہے، ہاں یہ کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن چند لوگوں کے سوا باقی سب نے پانی پی لیا۔ طالوت مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑائی کریں، لیکن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جناب جالوت قوم کے حالات اور عادات کو جانتے تھے۔ ہم اس کو باقبل سے ربط جوڑ لیں تو ایک دفعہ آپ کو یاد ہو جائے گا، ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کی لڑائی جو کہ طالوت علیہ السلام کی، حضرت طالوت کی قیادت میں انہوں نے اپنا جالوت سے کی اور اپنی کھویا ہوا مقام اور وہاں سے ان کی حکومت ان سے واپس لی۔ تو طالوت جو تھے، حضرت طالوت، یہ اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے ایک بادشاہ اور ایک سپہ سالار مقرر کر دیے گئے تھے۔ جب اب واقعہ یہ ہے کہ اب ان لوگوں نے اللہ سے پہلے دعا کر کے ایک سپہ سالار مقرر کروایا، اور جب اللہ نے ایک بندے کو نامینیٹ کر دیا حضرت طالوت کو تو ان کو اعتراض ہوا ان کے مال و دولت کی کمی اور ان کے ایک عام سے فیملی بیک گراؤنڈ سے۔ تو بہرحال ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دکھائی، جس کے نشانی میں یہ تھا کہ یہی شخص اللہ کی طرف سے لیڈر اور کمانڈر بننے کے لیے منتخب ہوا ہے۔ ان کو ایک صندوقچہ لا کر دیا گیا جس میں کہ حضرت موسیٰ کے باقیات تھے۔ اب یہاں تک بات آ گئی ہے، اب وہ لوگ جنگ اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اب جنگ اور لڑائی میں تیار ہونے سے بعد حضرت طالوت قوم کے عادات حالات کو جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلے ان کی آزمائش کی جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت اور صلاحیت کا کیا عالم ہے۔ ٹریننگ اور فوجی مشقیں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت کڑیل اور بہت سخت مشقیں ہوتی ہیں، جس میں کہ فوجیوں کو مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ اسی ڈسپلن کا ایک حصہ تھا جس میں کہ انہوں نے فوجیوں کو کہا کہ اپنا جناب طالوت نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے راستے میں ایک نہر آنے والی ہے اور وہ نہر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہوگی۔ جس نے نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ چلو بھر پانی پینا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ جو ہی وہ نہر کے کنارے پہنچے تو چند لوگوں کو چھوڑ کر ان کی اکثریت نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کی تعداد 313 تھی۔ ان البراء رضی اللہ عنہ قال كنا اصحاب محمد
نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر ولم يجاوزوا معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة رواہ البخاری کتاب المغازی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی باہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد طالوت کے ان ساتھیوں کی تعداد کے برابر تھی جنہوں نے نہر پار کی تھی، اور وہ صرف 313 مومن تھے۔ جب ان کا سامنا جالوت کی فوج کے ساتھ ہوا تو سیر ہو کر پانی پینے والوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیر ہو کر پانی پینے والوں کے پیٹ پھول گئے۔ جب فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے جہاد سے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہم میں جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس صورتحال سے عہدہ برآ ہونے اور بزدلوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے اللہ پر سچا یقین رکھنے والے مجاہدوں نے کم ہمت لوگوں کو بار بار سمجھایا کہ کم ہمتی اور بزدلی نہ دکھاؤ، ہمت کرو، یقین جانو کہ تاریخ میں بارہا ایسا ہوا کہ قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اسلام کا تابناک ماضی اسی پر گواہ ہے کہ مسلمان اسلحے اور افرادی قوت کے اعتبار سے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے زیادہ نہیں رہے، لیکن مسلمان اسلحہ اور افرادی قوت کے بل بوتے پر لڑائی بھی نہیں کرتا۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لیکن جب تک یہ منظم اور مستقل مزاج، پرعزم صاحب کردار اور حوصلہ مند صابر رہے، یہی غالب آتے رہے، اللہ تعالیٰ مستقل مزاج لوگوں کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آئی معزز لسنرز وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے تو اطاعت امیر کی، دوسری بات یہ کہ ہر کمانڈر سے کہ بڑی جنگ کی، کسی بھی بڑی جنگ کے لیے بڑی تیاری کی جاتی ہے، اور بڑی تیاری بیسیکلی وہ اسلحہ سازی نہیں ہے، بڑی تیاری بیسیکلی کوئی بہت بڑے بڑے چیزوں کا اسلحہ کا حصول نہیں ہے، اس کو جمع کرنا نہیں ہے، بڑی تیاری انسانوں کی تیاری ہے۔ بات کو پھر سمجھیے، ہمیں یہاں پہ جو بات سمجھائی گئی وہ تشکیل سازی سے سکھائی گئی کہ whenever you want to venture for a big adventure, the basic preparation should be from within، اپنے اندر کو ڈسپلن کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کمانڈر نے لوگوں کو ڈسپلن کرنا سکھایا۔ ڈسپلن کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کا مورال بلند کیا جائے، جوش و جذبہ بلند کیا جائے، نظم اور ڈسپلن کی حالت کو دیکھا جائے۔ یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہے کہ جب وہ کسی جگہ پر لوگوں کو when he is taking his army towards army کہہ لیں آپ، اپنی ٹیم کہہ لیں، جہاں لے کر جا رہا ہے، ایک لیڈر اپنی ٹیم کا مورال بلند کرتا ہے۔ نظم و ضبط اور ڈسپلن کرنے کے لیے اگر ان پر سختی کرنی پڑے تو بھی وہ اسے نہیں چوکتا۔ تو انہوں نے یہ کام کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت طالوت علیہ السلام جو وہاں پہ بادشاہ تھے، تو یہی بعین ہی یہی طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب غزوہ بدر میں آپ نے مسلمانوں سے مشاورت کی کہ مسلمانوں ایک طرف جنوب سے کیل کانٹے سے لیس ایک لشکر آ رہا ہے، دوسری طرف شمال سے مال و اسباب سے لدا پھندا ایک قافلہ آ رہا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دونوں میں سے تمہیں ہر صورت میں کسی ایک سے مٹ بھیڑ کرنی ہی پڑے گی، بتاؤ کدھر چلیں؟ کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلیں پہلے قافلہ لوٹ لیں، اور جو لوگ باہمت تھے انہوں نے فرمایا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارادہ ہو آپ کر گزریے، جو آپ کی منشا ہو، ہم تو حاضر ہیں۔ یہاں طالوت نے اپنے لشکریوں کا ٹیسٹ لیا کہ کیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم کہ جب آپ ایک بہت بڑے کام کے لیے اپنے لشکریوں کو لے کر جا رہے ہیں تو ٹیسٹ ضروری تھا، سو دیٹ کہ اگر وہاں پر جا کر حالت جنگ میں جنگ کے دوران وہ کہیں پہ کسی کی ڈیوٹی لگائے اور وہ اس کی بات نہ مانے تو جنگ تو ہاریں گے۔ تو لہٰذا اس حساب سے انہوں نے ان لوگوں کی چھانٹی کر دی جو لوگ بات نہیں مانتے تھے، یا جو ابھی تک جوش و جذبے میں جنگ کے لیے نکل تو پڑے تھے لیکن ان کے اندر وہ جنگ کو وہ لوگوں کو ٹیکل کرنے کا ڈسپلن نہیں تھا۔
تو اس سے پہلی سکریننگ ہو چکی تھی، جن میں سے کچھ لوگ تھے جن کو قتال کی بتایا گیا تو وہ سے منکر ہو گئے، لیکن کچھ لوگ تھے جو دیکھا دیکھی آ گئے کہ چلو ہم لڑ لیتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جا رہے ہیں، ان کی سکریننگ کی گئی تو وہ بھی نکل گئے۔ لہٰذا اب 70,000 میں سے سب لوگ نکل گئے اور صرف 313 رہ گئے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,000 لوگ نکلے، لیکن عین لڑائی کے وقت 313 ان کو 300 افراد واپس چلے گئے۔ تو حضرت طالوت اور ان کے ساتھیوں نے جو ایمان پر ثابت قدم رہے دریا پار کر لیا۔ تو جب دریا پار کر لیا تو پھر دریا سے پار جا کر انہوں نے، جو کم ہمت لوگ تھے، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکر کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جالوت جو تھا وہ بڑا قوی ہیکل اور بہت طاقتور انسان تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کا پورا جسم زرہ بکتر میں اس طرح سے چھپا ہوتا تھا کہ اس کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا سوائے آنکھ کے سوراخ کے جہاں سے وہ دیکھتا تھا، تو اس کی مبارزت کے جواب میں بھی کوئی نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر جو مسلمان تھے انہوں نے دوسروں کا مورال بوسٹ اپ کیا، انہوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو جو اس قوم میں وہ لوگ تھے جو ہائیلی ڈسپلن تھے، انہوں نے باقیوں کا مورال بوسٹ اپ کیا، انہوں نے کہا کہ چلو آگے بڑھو، لڑائی کرو، کیونکہ ہمیں تو اپنے مال و اسباب پہ بھروسہ ہے ہی نہیں، ہمیں تو اپنے اللہ کی ذات اور اس کی نصرت پہ بھروسہ ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس پہ کام کریں، ہمت کریں، آگے بڑھیں، کم ہمتی کا ثبوت نہ دیں، اللہ کی نصرت سے تمہیں مدد اور سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک آیت کا جو ہم نے 249 حصہ پڑھا، 249 آیت پڑھی، اور طالوت کے اور جالوت کے جو جنگ کا ایک حصہ پڑھا ہم نے، اس سے ہم نے کیا پریکٹیکل لائف کے لیے سبق لیے، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 تو جو یہاں پر بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ سیلف ڈسپلن کے لیے آپ کو تھوڑی سی سیلف پابندیاں اور سیلف ریسٹرکشنز بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، بٹ ان دا لانگ رن اٹ از بینیفیشل فار اس۔ جو بھی ہم اپنے لیے پابندیاں لگاتے ہیں، معاشرہ لگاتا ہے، انسان لگاتے ہیں، کوئی بھی لگاتے ہیں آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ریسٹرکشنز، تو دیٹ آر فائن، اوکے، اینڈ وی مسٹ گو فار دوز ریسٹرکشنز، نمبر 1۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، ہمیں لگتا ہے کہ وٹ ایور وی وانٹ ٹو ایٹ اینڈ ان وچ کوانٹٹی وی وانٹ ٹو ایٹ اٹس اوکے، بٹ it's not necessarily so. Sometimes we need to avoid eating and sometimes we need to avoid drinking. That is the message that has been given here. کہ وہاں پر انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ بیسیکلی سیمنگلی تو لگ رہا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، بہت شدید گرمی ہے، پانی کی نہر آ گئی تو سیر ہو کے پانی پیو، جبکہ ان کے لیڈر نے ان کو کہا کہ پانی صرف ایک چلو پیو۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنہوں نے سیر ہو کر پانی پیا ان کے اندر ایک طرح سے پیٹ پھول گئے، یا ان کے اندر سستی کی کیفیت پیدا ہوئی اور وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ اچھے طریقے سے جنگ کر سکیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے معزز لسنرز کہ ہمیں جو ایک برکت کا کانسیپٹ ہے وہ پھر وہ ہمارے سامنے بڑا واضح ہو کے آ جاتا ہے، جیسا کہ اس واقعے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو گے تو تھوڑا بھی زیادہ ہوگا، اگر تم تھوڑا بھی دو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ ان دا سیم وے جنہوں نے سیمنگلی زیادہ پانی پیا ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، لیکن جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا اس کا ان کو فائدہ ہوا۔ تو یہ ایک اپنے مائنڈ میں کانسیپٹ بٹھا لیجئے کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے ہماری زندگیوں میں، چونکہ آج ہم ایک ایسی جنریشن ہے اور ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ آپ کے چاروں سائٹ پہ اس طرح کے لوگ ہیں جو سبسکرائبرز اور لائکس اور کمنٹس اور شیئرز، اور اس کو اتنے سبسکرائبرز مل گئے اور اس کے اتنے فالوورز ہو گئے، اس کے اتنے لائکس ہو گئے، ہم کوانٹٹی، ہم نمبرز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک کانسیپٹ جو مجھے سمجھ میں آیا، اللہ نے میرے دماغ میں جو بات ڈالی وہ یہ تھی کہ کوانٹٹی ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل، ہمیں کوالٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ایون اف ایک چلو پانی بھی اگر کوالٹی والا پیا تھا اس لشکریوں نے، تو اللہ نے اس ایک چلو پانی میں جو برکت ڈالی، جو ہمت ڈالی، جو مورال کو بوسٹ اپ کرنے والی ان کے اندر چیزیں ڈالی، وہ اس لشکر کے لوگوں کو نہیں دیں جنہوں نے پورا پیٹ بھر کے پانی پی لیا تھا۔
تو یہ چیز ہمیں اس قرآن پاک کے اس مقام پہ پتہ چلتی ہے کہ ہم جب بھی جاب، ان ٹرمز آف جاب ہم بات کرتے ہیں، ان ٹرمز آف ارننگ بات کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے، تو ہم ہمیشہ نمبرز اور کوانٹٹیز کی طرف بھاگتے ہیں کہ اتنی پے ہے. اگر میں یہاں پر ایک جگہ پہ جاب کر رہی ہوں اور مجھے کسی اور جگہ پہ بیٹر جاب اپرچونیٹی مل رہی ہے، سیم ورکنگ انوائرمنٹ ہے، کچھ نہیں، مجھے صرف نمبرز میں پے زیادہ نظر آ رہی ہے، تو آئی ول گو فار دیٹ، بیکاز آئی تھنک دیٹ کہ یہ تو بہت اچھی اپرچونیٹی ہے جو مجھے اویل کرنی چاہیے. یہ ہے آج کے دور کے مٹیریلسٹک انسان کی سوچوں کے اندر کی خرابی، جو قرآن پڑھ کے صحیح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ دیکھو تھوڑا پیو طاقت آئے گی. اب اس سے بھی آگے جب جاتے ہیں تو جب تھوڑے لوگ تھے ان کے اندر ہمت یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑے لوگ زیادہ پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے. پھر وہی برکت کا کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بیج کو 700 بنا دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو 700 کو بالکل تباہ و برباد کر دے اور ان سے ایک بیج جتنا بھی کسی کو فائدہ نہ پہنچائے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے. برکت، تھوڑی چیز یا زیادہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، جو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے وہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کسی دوسرے انسان کے لیے اچھائی کے جذبات نہیں تو زیادہ چیز بھی تھوڑی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اس کی برکت اٹھا لے گا. اور اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کو بھی زیادہ کر دے گا. یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سمجھ کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کے دریچے ایسے کھولتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ دراصل زندگی گزارنا یہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.